السلام علیکم سامعین، اس وقت ہماری خبر کا موضوع ہے مدرسہ دارالقرآن ملک گارڈن قاسم مہار لونی کے ششماہی امتحان۔ آخر مہم بزرگ عالم دین خلیفہ مجاز حضرت مولانا بلال تھانوی دامت برکاتہم کا وعظ بھی ویڈیو کی شکل میں پیش کریں گے۔ پہلا آپ یہ سن لیں، یہاں ششماہی امتحان ہوئے ہیں اور یہاں ماشاءاللہ دینیات، درجہ ناظرہ، حفظ، میں تجوید اور دوسرے شعبوں کے امتحانات ہوئے ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ امتحان سے پہلے ادارے کے محتمم اعلیٰ قاری محمد فرمان قاسمی دامت برکاتہم نے ممتحنین کے ساتھ میٹنگ کی اور میٹنگ میں یہ کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو صرف اور صرف امتحان کے لیے بلایا ہے۔ کوئی خامی، کوئی کوتاہی، کوئی بھی کمی آپ کو نظر آئے تو برائے مہربانی اس کو لکھ دیں اور زبانی طور بھی بتلا دیں۔ اس کے بعد یہ امتحان آدھے دن تک چلا اور جہاں ماشاءاللہ مظاہر علوم سہارنپور کے شعبہ تجوید کے استاد قاری مسعود مظاہری فلاحی، قاری محمد مبارک فلاحی، مفتی اسرائیل، قاری محمد اکبر، قاری فجر محمد، قاری عارف، قاری صلاح الدین اور قاری اعجاز صاحب نے امتحانات لیے ہیں۔ امتحانات کے بعد ممتحنین نے تعلیمی حالت پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس امتحان میں یہ نامہ نگار موجود تھا اور اس نامہ نگار نے خاص طور پر مدرسہ مظاہر علوم کے شعبہ تجوید کے استاد قاری مسعود صاحب فلاحی مظاہری اور جامعہ بدر العلوم گڑھی دولت کے شعبہ تجوید کے استاد قاری محمد مبارک فلاحی سے دریافت کیا کہ تعلیمی حالت کیسی ہے، تو ماشاءاللہ ان دونوں بڑے ممتحنین نے تعلیمی حالت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ ادارے کی تعلیم ماشاءاللہ نمونے کی ہے۔ بتلا دیں کہ قاری محمد فرمان کا جو ادارہ ہے یہ بالکل الگ نوعیت کا ہے، جہاں طلباء کے کھانے کی، پینے کی اور اس طرح قیام کا اور جو دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ہر ممکن سہولت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ساتھ یہ بتلا دوں کہ ادارے میں 8ویں تک کا منظور شدہ الگ سے انتظام ہے۔ اب آپ حضرت مولانا بلال تھانوی دامت برکاتہم کا وعظ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله صدق اللہ۔ حضرت قاری فرمان صاحب دامت برکاتہم کا والہانہ مجھ سے تعلق ہے اور اکثر میرے پاس تشریف لاتے ہیں، لیکن میں کچھ عرصے سے بیمار ہوں، 2-2.5 مہینے بیمار ہوں اور میری آواز سے آپ محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے بہت معذرت کی ان سے، کہا میری آواز نہیں چلتی، میری طبیعت خراب ہے، لیکن انہوں نے کہا صرف 1 گھنٹے کے لیے آپ آ جائیے۔ ان کا تعلق مجھ سے ہے اور مجھے ان سے اس لیے تعلق ہے کہ قرآن پاک کا ان کو عشق ہے، قرآن پاک صحیح معنی میں پڑھتے ہیں اور صحیح مرتبہ پڑھانا چاہتے ہیں۔ مدرسہ ماشاءاللہ بہت طبیعت خوش ہوئی آگے، اگرچہ میرے پاس بالکل وقت نہیں تھا، لیکن آج پہلے حاضر ہوئی 10-11 سال پہلے، اب آنے کے بعد حاضری ہوئی تو دیکھا ماشاءاللہ بہت ترقی ہے
اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی عمر میں ترقی عطا فرمائے اور ان کے جو کام ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اخلاص کی دولت سے نوازے، ہم سب کی ریاکاری سے محفوظ فرما دے۔ چند باتیں عرض کروں گا، اس لیے مجھے ابھی جانا ہے۔ اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام 1,24,000 آئے، اور کیجیے آپ 1,24,000 کم و بیش تشریف لائے، لیکن کسی نبی نے کسی انسان سے نہیں پڑھا۔ بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑے معجزات دکھائے، انہوں نے علم کسی سے نہیں پڑھا، انہوں نے اللہ کی طرف سے علم دیا جاتا تھا ان کو۔ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں ہیں، اور وہاں عالم یہ ہے کہ 40 سال تک آقا دو جہاں نے اس میں سوچ و بچار کیا، نہ نماز تھی، نہ قرآن تھا، نہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ، کوئی احکام نہیں تھے اللہ کے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہر نبی کے پاس آنے والے، انہوں نے جبریل صاحب آقا سے کہ اقرا، آقا نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ اور کیجیے آپ، پھر کہا اقرا، پھر تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب سینے سے لگایا تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پہلی یہ آیت ہے، پہلی سورت قرآن پاک کی، اس سے پہلے کوئی نہیں ہوا۔ صحیح ہے کرام۔ تو نبوت یاد رکھنا آپ حضرات، اب نبوت عطائی چیز ہے، ولایت کسبی چیز ہے، محنت اور مجاہدے کے بعد ولی بن سکتا ہے، اور نبی خدا جب چاہے جس کو چاہے نبوت عطا فرمائے۔ موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام مدین سے آ رہے ہیں، بیوی ساتھ ہے، سامنے پہاڑ تھا، کچھ روشنی محسوس ہوئی تو بیوی نے کہا آگ معلوم ہوتی، پہاڑ پہ لے جاؤ، سردی لگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے پہاڑ پر تو فرمایا، آواز آئی کہ اے موسیٰ، یہ آگ باغ نہیں ہے، اللہ کی تجلی ہے یہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، وہ تو آگ لینے گئے تھے، نبوت لینے نہیں گئے تھے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ یہ عطائی چیز ہے، اللہ جب چاہے جس کو چاہے دے سکتا۔ ولایت کسبی چیز ہے، یاد رکھنا، ولایت محنت اور مجاہدے کے بعد عورت بھی ولی بن سکتی ہے، اور بنی ہے، اور مرد بھی ولی بن سکتا ہے محنت اور مجاہدے کے بعد۔ بات بہت لمبی ہے، یہ وقت کا نہیں ہے بیان کرنے کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین وہ فرعون کے دربار میں آپ فرما رہے ہیں اعلیٰ کلمت اللہ کو بلند کرو، پتہ وہ تو بہت ظالم آدمی ہے، اور بہت ظالم ہے، بڑے واقعات ہیں اس کے قرآن حدیث میں ظلم کے۔ کہا کہ وہ پوچھے گا کیا تمہارے پاس دلیل ہے، تم نبی ہو تو دلیل کیا ہے؟ ہر آدمی پوچھتا ہے۔ آپ کے یہاں ایک مدرس آئے گا قاری صاحب کو تو پوچھیں گے کہاں پڑھے، کہاں کی سند ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ کیا سند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب العالمین میرے پاس کیا دلیل ہے، سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جسے کہا باری تعالیٰ نے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ،
قال هي عصاي أتوكأ عليها وأعش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بیمینک یا موسیٰ، ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام سے بابما کہ تمہارے ہاتھ میں، دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ رب العالمین عصا ہے، کہ یہی تمہاری دلیل نبوت ہے۔ سبحان اللہ، اور کیجیے آپ، یہی دلیل نبوت ہے۔ فرعون کے دربار میں جب پہنچے تو عالم یہ ہوا ہے، بزرگوں جادوگروں کو بلایا انہوں نے۔ اس دور میں جادوگروں کا، جادو کا بہت زیادہ اثر تھا۔ جادوگروں کو بلایا اور تمام جادوگروں نے سانپ بنا دیے، پورے میدان میں سانپ ہی سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ میں بابی تو یہی ہے جو عصا بنے گا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود نبی نہیں بنے بلکہ ہم نے تم کو نبی بنا کے بھیجا ہے، یہی عصا کام کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ایک بات اور بتا دوں، سوال تو کیا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ، تو سوال جواب یہ تھا قال ہی عصا، نہیں، قال ہی عصا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں، سہارا بھی ہے میرا، پتے بھی جھاڑتا ہوں اور بہت کام کرتا ہوں۔ کیا وجہ تھی؟ یاد رکھو، جب محبوب سے بات ہوتی ہے بات کرنے میں مزہ آتا ہے۔ رب العالمین بات کر رہے تھے، مزہ آ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ بزرگوں، دوستو، تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، بات بہت لمبی ہے۔ طلبہ عزیز سے میں مخاطب ہوں گا، یہ بہت بڑا قربانی ہے قاری صاحب کی جو آپ پر محنت کر رہے ہیں۔ سنو طلبہ عزیز، کان کھول کے سنو، اگرچہ چھوٹے ہیں تو بڑے ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، آپ پڑھو نیکی کے ساتھ۔ حضرت تھانوی علیہ رحمت جب دارالعلوم میں پڑھتے تھے تو 3 عمل تھے ان کے، ذرا غور کیجیے۔ پہلا عمل تو یہ تھا کہ خط آتا تھا تو کبھی خط نہیں پڑھتے تھے۔ ایک گھڑا تھا کمرے میں، اس خط آنے، پہلے زمانے میں موبائل نہیں تھے، فون نہیں تھا، گھڑا میں ڈال دیتے تھے۔ جب امتحان ہو جاتا تھا، سنو، جب امتحان ہو جاتا تھا تو گھڑوں میں گھڑے سے نکالتے تھے، کسی کی انتقال کی خبر، کسی کی شادی کی خبر، کسی کچھ خبر، جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نے آپ کو بلایا، کہا میں دیوبند گیا تھا، کتاب پڑھنے گیا تھا، خط پڑھنے نہیں گیا تھا۔ پر ایک تھا دوست بنایا تھا جو تہجد میں اٹھاتا تھا۔ طلبہ عزیز، اگر آپ آج سے تہجد شروع کریں گے تو جوانی میں بھی کریں گے اور زندگی بھر پڑھیں گے، یہ مزاج بن جاتا ہے۔ تو کہا تہجد، جو دوست بنایا تھا تہجد میں اٹھانے کا تھا۔ تیسرا عمل یہ تھا کہ ہر دن عصر کی نماز کے بعد حضرت تھانوی علیہ رحمت طالب علم کے زمانے میں بازار میں کھڑے ہو کر تحصیل کے سامنے تفسیر بیان کرتے تھے، اور پوری تفسیر قرآن پاک کی بیان کی۔ اور کیجیے آپ، طلبہ عزیز کی درخواست ہے میری یہ، ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش ہوئی میری طبیعت، تو اس لیے طلبہ عزیز پڑھیں تو اللہ کے لیے پڑھیں، سنتوں پہ عمل کرو۔ یاد رکھنا، سنتوں پہ عمل کرنا، سنتیں اور اوابین پڑھنے کی کوشش کریں۔ تہجد کی اگر وقت مل جائے، بچے ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے تو آج تو لوگ نمازوں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، بہت بے نمازی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غور کیجیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تہجد چھوٹ گئی، اور تہجد نفلی ہے، وہ فرض نہیں ہے، اور نفل کی قضا نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تہجد چھوٹ گئی، پورے دن روتے رہے۔ کچھ دن کے بعد جب تہجد کا وقت آیا تو کسی نے پیر دبا کے اٹھایا،
پیر دبا کے کہا کون؟ کہ شیطان۔ کہ کیوں اٹھاتے ہو؟ کہ نماز کے لیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ شیطان تو دھوکہ مت دے مجھے، صحیح بتا کہ تو نے کیوں مجھے اٹھایا ہے۔ شیطان نے کہا اگر یہ بات ہے تو سنو، اس دن آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی تھی تو اور تمام دن روئے تھے، ہزاروں تہجد کا ثواب آپ کو مل گیا۔ میں نے یہ سوچا اگر آج بھی تہجد نہیں پڑھیں گے یہ پھر روؤں گے، وہ مقام حاصل نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے میں نے اٹھایا ہے۔ آپ بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، عزیزوں، آپ بہت بڑے قسمت والے ہیں، آپ کے ماں باپ بھی بہت قسمت والے ہیں، لیکن استاد کا جو مقام ہوتا ہے وہ کسی کا مقام نہیں یاد رکھنا۔ آپ صحیح معنی میں پڑھیں، اور تمام لوگوں سے میری درخواست ہے جو یہاں حضرات بیٹھے ہیں کہ یہ بھی دین پہ چلے۔ آج ہمارا مسلمانوں کا معاشرہ بہت بگڑا ہوا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا کہ اپنا نام ہے اعمال دیکھ۔ زندگی تو بیکار ہے بھائی صاحب، دنیا بیکار ہے۔ وما حاضر حیات الدنیا الا لہو، دنیا تو کھیل کود ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تماشا بنا رکھا لوگوں نے، بڑے بڑے بلڈنگیں بناتے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں بناتے ہیں، بڑے بڑی عمارتیں بناتے ہیں، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بات صحابہ نے، آقا نے پوچھا صحابہ سے کہ تمہیں کتنا وقت ہے کہ تم زندگی گزارو گے؟ کہا ایک نماز سے لے کے دوسرے نماز تک۔ سنو، آقا نے فرمایا مجھے تو ایک سانس کی بعد دوسرے سانس کی امید نہیں ہے۔ تو دنیا تو بیکار ہے، دنیا بیکار ہے بھائی صاحب، لیکن دنیا میں رہنے کا حکم ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، باری تعالیٰ نے اسی لیے پیدا فرمایا جن انسان کو تاکہ عبادت کرے۔ یہاں پہ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، مال اگر ہوگا، اگر فی نفسی، کان کھول کے سنو، فی نفسی مال خراب نہیں ہے، اس کا اسراف غلط ہے اگر ہے۔ باری تعالیٰ نے تو شکایت کی ہے اور فہرست بیان کر دی قرآن میں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے، میں کوئی شکایت نہیں، بیوی سے محبت ہے کوئی شکایت نہیں، خاندان سے محبت ہے کوئی شکایت نہیں، چاندی و سونا کسی چیز سے ہمیں کوئی شکایت۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، جب مقابلہ ہو جاؤ دین دنیا کا تو دنیا پیچھے ہونی چاہیے، دین بولو آگے، لیکن نہیں اس کے خلاف ہے بھائی صاحب۔ آج تو بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں۔ بچوں عزیزوں کان کھول کے سنو، آپ چھوٹے ہیں، انشاءاللہ آپ کے دماغوں میں اگر یہ آج بات آ جائے گی زندگی بھر یاد رہے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھو، فتربصوا، آج عورتیں سامنے آتی حرام ہے۔ ایک بات سن لو، عورت کی آواز بھی سننے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے رات کو، اور یہ گشت آقا نے بھی کیا، یا سننا، آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ٹائم، تہجد کے ٹائم حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچے اور دیکھا کہ تہجد کی نماز ہو رہی ہے بڑی ہلکی آواز سے۔ حضرت نے، انہیں نہیں پتا ابو بکر کو کہ آقا آئے ہیں، حضرت عمر فاروق کے دروازے پر پہنچے تو جا کے دیکھا
بڑی بلند سے تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ انہیں پتا کہ آقا، نہ انہیں پتا۔ آقا نے فرمایا ابو بکر ہم نے آپ کی تہجد دیکھی ہے۔ یاد رکھو آج بھی مشائخ، میرے شیخ مولانا شاہ عبداللہ صاحب قدس العزیز رات کو جب وہاں رہتے تھے تو تہجد کے ٹائم اپنی بیٹری لا کے اور ہر کمرے کو دیکھتے تھے کہ تہجد پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، معلوم ہوتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا ابو بکر تمہاری آواز ہم نے سنی لیکن ہلکی آواز سے پڑھ رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ کہا آقا جس کو سنا رہا تھا وہ زور سے بھی سنتا ہے اور آہستہ بھی سنتا ہے۔ صحیح کہا۔ آگے عمر فاروق سے فرمایا عمر تمہاری آواز بڑی بلند تھی، کیا آواز تھی؟ کہ آقا اس لیے پڑھ رہا تھا زور سے جو لوگ سو رہے ہیں وہ بھی بیدار ہو کر تہجد میں شامل ہو جائیں۔ آقا نے فرمایا صحیح ہے، لیکن سنو، آقا نے فرمایا اتباع رسول ہونا، فرمایا اے ابو بکر تم اپنی آواز کو ذرا بلند کر دو، اور صدیق عمر فاروق تم آواز ذرا کم کر دو۔ من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ 4 طبقے تھے، ایک طبقہ بس باقی ہو چکا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا، جب تک قیامت نہیں آگی، جب تک اللہ اللہ کرنے والے باقی رہیں گے۔ یہ تربیت ہے، آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں میں، یہ بچے ہیں تو بہت بڑے قسمت والے ہیں۔ یاد رکھو اپنی اصلاح ضروری ہے ہر آدمی کے لیے۔ حضرت ثانوی علیہ رحمۃ لکھا ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اصلاح کرے، کسی نہ کسی کے بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اور وہاں تربیت ہوتی، اصلاح نفس ہوتا ہے۔ واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہماری مشکلوں کا مسلمان کو کامیاب اس کی شہید ہو چکے ہیں اور جو زندہ ہے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ